امین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف سارے احباب مل کے پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ پیارے محترم بھائیو، الحمدللہ ماہانہ درس قرآن و حدیث دا ساڈا سلسلہ موجود ہے۔ ساڈے مختلف جگہ تے ماہانہ درس جاری نے۔ ہر جمعے تے ساڈا الحمدللہ درس دا سلسلہ ہوندا ہے، اور پہلے جمعے تے اسی دینی عقائد دے حوالے دے نال اور مسائل شرعیہ دے حوالے دے نال اسی کلام کردے ہیں، اور دوسرے جمعے تے امام بخاری دی کتاب الادب المفرد وہ دے وچوں کوئی نہ کوئی چیزاں تواڈے سامنے احادیث بیان کردے ہیں، اور تیسرے جمعے تے قرآن پاک دی مسلسل تفسیر ساڈی جاری ہے، اور چوتھا جمعہ چونکہ تواڈے کو آندا ہے تے اس سے انشاءاللہ نیت یہ ہے کہ حدیث دی مشہور کتاب مشکات شریف انشاءاللہ ادا مسلسل درس جاری رہے گا۔ احباب اگے بس گزارش ہے کہ ذرا ایک تے کوشش کریا کرو کہ جننے بھی ساڑے درس جاری نے سارے دروس دے اندر شرکت کریا کرو، اور دوسرا یہ کہ جنی دیر بیٹھو توجہ دے نال، محبت دے نال، شوق دے نال، لگن دے نال بیٹھو، تاکہ ایتھے بہن دا کوئی فائدہ بھی ہوئے اور کچھ نہ کچھ بندہ سکھن تے بھی کامیاب ہو جائے۔ مشکات شریف دی روایت میں تواڈے سامنے عرض کرنا وا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک۔ اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے کہ آدم علیہ السلام دے بیٹے نے مینوں جھٹلایا، میری تکذیب کیتی، مینوں جھوٹا کرن دی کوشش کیتی، ولم یکن لہ ذالک، انہوں چاہیے نہیں سی کہ اِداں کرے، چاہیے نہیں سی کہ اس طریقے دے نال پیش آوے، اور فرمایا وشتمنی ولم یکن لہ ذالک، اور آدم علیہ السلام دے بیٹے نے یعنی اولاد آدم نے مینوں گالی دیتی، اور چاہیے نہیں سی کہ اے میرے نال ایداں کرے، مینوں گالی دے۔ فاما تکذیبہ ایایا، اللہ پاک فرماندا ہے کہ میرا بندہ میری تکذیب اس طریقے دے نال کردا ہے، فقولہ لن یعیدنی کما بدأنی، جدوں اودی زبان چوں ایک غلط جملہ نکلدا ہے نا کہ اللہ پاک جدوں قیامت قائم ہوئے گی مینوں دوبارہ نہیں اٹھائے گا، جس طرح کہ اللہ پاک نے ابتدا تے مینوں پیدا کیتا اس طرح دوبارہ اللہ مینوں نہیں اٹھائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جدوں بندہ مینوں اس طریقے دے نال بولدا ہے تے وہ مینوں جھٹلاندا ہے، حالانکہ اللہ فرمایا کہ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ حالانکہ
پہلی دفعہ پیدا کرنا اس دے حوالے دے نال یہ نہیں ہے کہ یہ دوبارہ جدوں لٹایا جائے وہی بنسبت وہ آسان نہ ہوئے یا وہ مشکل ہوئے، اس لیے ساڈے اعتبار دے نال ہے۔ اور فرمایا واما شتمہ یا اور میرے بندے دا مینوں گالی دینا وہ اس طریقے دے نال ہوندا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، جدوں یہ کہندا کہ اللہ پاک دی بھی اولاد ہے۔ فرمایا وانا الاحد الصمد الذی لم الد ولم اولد، میں ایک ہاں، میں بے نیاز ہاں، میں ہوں کہ نہ میں کسی نو پیدا کیتا یعنی جنیا، اپنے چوں میں کسی نو نہیں جنیا اور نہ میں کسی دے وچوں جنیا گیا۔ ولم یکن لی کفوا احد، اور کوئی بندہ بھی میرا ہمسر یا میرے برابر دا نہیں۔ اور اسی طرح دوسری روایت بھی نال ہی لکھی ہوئی ہے کہ بندہ مینوں گالی اس طرح دیندا جدوں کہندا کہ میرا بھی بچہ ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میری ذات پا کے کہ میں اپنے واسطے کوئی بیوی بناواں یا کوئی بچہ بناواں۔ حضرات یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف دی حدیث پا کے تواڈے سامنے رکھی ہے، ان میں تھوڑی جنیری میں تشریح تواڈے سامنے عرض کرنا۔ سب تو پہلی گل تو یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کس نوں بولیا جاندہ؟ حدیث قدسی دے اندر فرمان اللہ تعالی دا ہوندا ہے، لیکن حروف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اپنے ہوندے نے، کلمات زبان نبی پاک دی ہوندی ہے، لیکن وہ فرمان اللہ پاک دا ہوندا ہے۔ قرآن بھی اللہ پاک دا فرمان ہے، حدیث قدسی بھی اللہ دا فرمان۔ فرق یہ ہوندا کہ قرآن دے اندر الفاظ بھی اللہ پاک دی طرفوں، وہی قرآن اسی پڑھتے ہیں، اور حدیث قدسی دے اندر فرمان اللہ دا ہوندا ہے لیکن الفاظ نبی پاک دے اپنے ہوندے نے۔ یہ حدیث قدسی اللہ پاک نے کی ارشاد فرمایا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے مینوں برا کہندے نے، میرے بندے مینوں گالی دیندے نے، یا اللہ ایک عام بندے تے گالی ایک دوسرے نو دے لیندے نے، برا کہہ لیندے، کو کہنجے کو کہنجے کو کہنجے، کوئی کسی نو برا ماں دے اعتبار نہ کہہ دیندا، کوئی بھین دے اعتبار دے نال، کوئی بھرا دے اعتبار دے نال، کوئی خاندان دے اعتبار دے نال۔ یا اللہ بندہ تینوں گالی کیویں دے سکدا، اللہ نو گالی کیویں ہو گئی؟ اللہ پاک نے دسیا، فرمایا کہ میرا بندہ آدم علیہ السلام دا بیٹا ہو کے، ابن آدم ہو کے بھی وہ مینوں گالی کنج دیندا۔ اللہ پاک نے فرمایا جدوں یہ لفظ بولدا نا کہ ٹھیک ہے مان لیا اللہ نے سانو پیدا دے کر لیا، لیکن ہن دوبارہ اللہ سانو اٹھائے گا نہیں، دوبارہ سانو اللہ اٹھائے گا نہیں۔ اللہ فرمایا کہ اے میرے واسطے گالی ہے، گالی بندہ جدوں انج کہندا، جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی طرفوں پیغام گیا نا کافراں دی طرف، نبی پاک علیہ السلام نے کہ فرمایا کہ بندہ جدوں مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا، یہ وہ، فرمایا جدوں قیامت قائم ہوئے گی بندہ اٹھایا جائے گا۔ ابو جہل بے ایمان نے کی کیتا، انہیں دو مردار جانوراں دیاں ہڈیاں چکیاں، انہیں ہڈیاں آپس چ بجائیاں، اس طریقے دے نال کھڑکائیاں۔ کی کہندا اگیوں بکواس کی کردا، کہندا لو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخے کہندے نے کہ جناب بندہ مر گیا، ہڈیاں اُہدیاں سائڈ تے ہو گئیاں، اس طرح ہڈیاں وجن رہیاں، پھر بھی جناب بعد چ انہاں تے گوشت پوایا جائے گا، بعد چ انہاں نوں جوڑیا جائے گا، بعد چ انہاں چ جان ڈالی جائے گی۔ کہندا دیکھ لو جی کڈا وڈا مذاق ہے ساڈے نال کردے نے، استغفر اللہ۔ پھر اللہ پاک دی طرفوں آیتاں اتریاں، اولا لاکا فاولا ثم اولا لاکا فاولا۔ اللہ پاک نے فرمایا
یہ واسطے خرابی ہے۔ فرمایا پھر خرابی ہے، فرمایا پھر خرابی تے خرابی دے اتنے خرابی ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا بندہ ہی سمجھدا کہ ادھر ہی چھڑ دیتا جائے گا؟ برحال دس دیتا گیا کہ ساڈے نظریات دے اندر شے بیٹھی ہونی چاہیے، ساڈے دماغ 'چ بیٹھی ہونی چاہیے کہ جناب اسی جس طرح اتنے موجود ہاں سانو اللہ نے پیدا کیتا، اسی طرح جدوں قیامت قائم ہوئے گی ادوں اللہ سانو زندہ کرے گا دوبارہ اسی طرح جسام دے نال۔ کوئی نویں روح نہیں آئے گی، اتنے روح ساڈی یہی ہوئے گی، اور جسم بھی گویا کہ نواں نہیں ہوئے گا۔ علیحدہ گل ہے کہ جسم گل جان گے، سڑ جان گے، جسم ساڈا اسی انداز دا آئے گا۔ یہ نہیں کہ بندہ پہلے بندے دی شکل دا سی، بعد اٹھے گا تو بکری دی شکل بنی ہوئے گی، اے انداز نہیں ہوئے گا، بندہ بندے دی شکل 'چ ہوئے گا۔ علیحدہ گل ہے قد کاٹ دا فرق پائے گا، اتنے قد کاٹ دا فرق پائے گا کہ جناب کی کیا گیا، ایک کافر اتنا بڑی جسامت ہوئی ہوئے گی کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، احد پہاڑ کتنا بڑا، فرمایا کہ کافر دی داڑھی اتنی، ایک داڑھی اتنی بڑی ہوئے گی کہ احد پہاڑ جنی ہوئے گی۔ یہ وڈا جسم کر دیتا جائے گا، ہوئے گی جسامت، انداز جسمانی یہی، لیکن کیوں؟ چونکہ جتنا بڑا جسم ہوں اتنے تکلیف بھی اتنی زیادہ پھر محسوس ہوں رہی ہے، اور یہ تکلیف دی بڑھوتری واسطے جسم اتنا بڑا کر دیتا جائے گا۔ لہٰذا ایک گالی ہے اللہ پاک دی بارگاہ چ کہ جڑا اللہ پاک دے پیدا کرن نوں تے منے کہ اللہ پاک سانو پیدا کر رہا، لیکن اینوں نہ منے کہ اللہ پاک دوبارہ بھی سانو اٹھائے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی گالی ہے، فرمایا کہ جدو کوئی بندہ میرے واسطے، اللہ پاک نے فرمایا میرے واسطے کہنا کہ اللہ پاک دی بھی اولاد ہے، استغفر اللہ، اللہ پاک دی اولاد کو صابر کرنے کی کوشش کرے، یہ بھی ایک اللہ پاک واسطے ایک گالی ہے۔ ہن جس طرح کہ جناب یہودی کے کہندے سی عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے، جس طرح کہ جناب عیسائی کی کہندے نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دے بیٹے قرار دئی جا رہے، اور یہودی عزیر علیہ السلام نو اللہ دے بیٹے قرار دئی جا رہے۔ حالانکہ اتنے بیوقوف نے یہ نہیں سمجھتے کہ ہر شے دا بیٹا وہی طرح دا ہوندا۔ ہن انسان دا بیٹا بھی تو انسان ہی ہوئے گا، بکرے دی اولاد بھی بکرا ہی ہوئے گی، کٹے دی اولاد بھی کٹا ہوئے گی۔ ایداں تو نہیں ہوندا کہ انسان دی اولاد جناب کتا ہو جائے یا بکری ہو جائے، ایداں تو نہیں ہوندا۔ جس طرح دی شے اولاد اس طرح دی۔ اگر اللہ پاک دی معاذ اللہ استغفر اللہ اولاد منی جائے تو مطلب کی ہوئے گا کہ اللہ خود جیویں اللہ خدا ہے اسی طرح اور اولاد بھی خدا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تائیں تے کر کے یہ غلط نظریات لے کے بیٹھے ہیں ساڈے اندر عیسائی لوگ اور انہاں جیسے لوگ، اور اتنی عقل نہیں اور اتنے بے وقوف نے کہ بھئی بیوی یا اولاد کس واسطے رکھی جاندی؟ بیوی اس واسطے ہوندی کہ نسل چلے، اولاد اس واسطے ہوندی کہ جناب کل کوئی مشکل وقت آ سکدا تے میرے نال کھڑی ہو جائے۔ بھئی اللہ پاک نو نسل دی کادی لوڑ؟ اللہ پاک نو اپنے نال کسی نو کھڑے کرنے دی کادی لوڑ؟ انہیں تے فرمایا اللہ خود سمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ تے بے نیاز ہے، انہوں تے اپنے نال کسی نو کھڑے کرنے دی لوڑ ہی نہیں۔ جدوں لوڑ ہی نہیں اللہ پاک نو کہ کوئی او دے نال کھڑا ہوئے تے اللہ دا نظام چلے، تو پھر اللہ پاک اپنی اولاد یا اپنی بیوی کیوں بنائے گا؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ لہٰذا یہ جو بھی نظریات لے کے بیٹھے نے یہ غلط نظریات نے، اور یہ اللہ پاک دی توہین ہے، اور اللہ پاک دی بارگاہ چ گالی ہے۔
سانو ساڈے مسلماناں نوں ذرا غور کرنا چاہیے. ساڈے باپ نوں کوئی گالی دے اسی انہاں سلام لے کے راضی نہیں, لیکن عیسائی دن رات جناب اللہ نوں گالیاں دیندے نے. ہاں عیسیٰ ابن اللہ کہہ کے تو ساڈے لوگ اُداں ہی عیسائیاں دے نال طرفداریاں بیٹھکاں اٹھکاں کھان پین کئی لوکاں دے اسی طریقے دے نال جاری نے. بچنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہ ارشاد فرمایا, کہنے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے بھی حدیث قدسی, اللہ ارشاد فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر. اللہ پاک نے فرمایا کہ ابن آدم مینوں تکلیف دیندا ہے. یا اللہ تینوں تکلیف کیویں دیندا؟ اللہ پاک نے فرمایا جدو بندہ زمانے نوں گالی کڈدا, جدو بندہ زمانے نوں گالی کڈدا تے وہ مینوں ناراض کردا ہے, مینوں تکلیف دیندا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ, اللہ نے فرمایا زمانہ میں خود ہاں, زمانہ میں خود ہاں. فرمایا بیدی الامر, فرمایا زمانے دے سارے معاملات, لوکاں دے سارے معاملات, دنیا دے سارے معاملات اللہ نے فرمایا میرے قبضہ قدرت نے. اقلب اللیل والنہار, میں ہی دن رات نو پلٹانا, میں ہی زمانے نو بنانا, میں ہی یہ ساریاں چیزاں چلانا. یعنی کہ دن رات نو میں ہی بنانا, میں ہی چلانا. حضرات ایک ساڈے معاشرے دے اندر ایک چیز ہے, یہ رائے جے جڑی غلط رائے جے. اشیات العلمات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ یہ ساڈے لوکاں دی غلط عادت جاری ہے کہ کہندے ہوئے زمانہ دیکھیا کداں دا جا رہا, اج دا زمانہ کنا برا جا رہا, تسی زمانہ نہیں جاندے کداں دا چلن دیا. اے ساڈے لوکاں دی عادت ہے, زمانہ کہہ کے طرح طرح دیاں گلاں اسی کردے ہیں, جبکہ اللہ پاک نے فرمایا جدو بندہ ایداں گل کردا تے مینوں ناراض کردا, مینوں تکلیف دیندا, مینوں تکلیف دیندا, اللہ پاک نے فرمایا. جبکہ تسی جاندے ہو کہ یہ چیز ساڈے چ عام ہے, ساڈے لوگ بولتے ہیں. تے اج تانوں پتہ چل گیا, نیت کرو آئندہ بعد زمانے دا نام لے کے اس طرح گل نہیں کریں گے. کیوں اللہ پاک نے فرمایا زمانہ میں خود ہاں, میں سارا نظام چلا رہے ہیں. فرمایا دن رات دا پلٹا تے میں کردا, تے تسی گویا کہ دن رات دے پلٹا تے تسی توجہ نہیں کردے, تسی اور تے اعتراض نہیں کردے, تسی اعتراض گویا کہ میں رب العالمین تے کردے ہو کہ استغفر اللہ معاذ اللہ زمانہ خراب ہے, مطلب زمانے نو بنان والا خراب ہے, استغفر اللہ, نظام کائنات چلان والا خراب ہے, استغفر اللہ. بندے آپ خراب نے, اپنے حال توجہ نہیں کرتے. خرابی ساڈے اپنے اندر ہے, خرابی ساڈے معاشرے دے اندر ہے, خرابی ساڈے لوکاں دے اندر, ساڈے محلے دے اندر, ساڈے ملک دے اندر, ساڈے شہر دے اندر. ادھر توجہ نہیں. یہ کہہ دینا کہ جناب زمانہ خراب ہے, یہ بالکل غلط جملہ, یہ بولن دی سانو اجازت نہیں. کوئی سمجھ لگی ہے؟ ہاں یہ انہوں لگنی سمجھ جڑے جاگن دے نے, جڑے سو رہے یا سون دی تمہید بنن دے. ہاں انہوں نہیں لگنی. ہاں دو قسم ہوندیاں نا, کون تو سو رہا, نہیں 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 میں تو نہیں سو رہا, وہ تمہید بنن دیا ہوندا. ہاں تیاری جو ہوندا حل ہے. ہاں کئی اِداں دے بندے بھی ہوندے. بہرحال جی اگے آؤ. حضرت ابو موسیٰ اشعری آپ کے ارشاد فرماندے نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اصبر علی اذن یسمعہ من اللہ تعالی. فرمایا کہ لوگوں تو یہ نہ دسیے کہ سب تو زیادہ صبر کیڑی ذات کر دی ہے. میں ترجمہ با محاورہ کر رہا تاکہ تم سمجھ لگے. فرمایا کیا تسی جاندے ہو, تھانوں میں دساں کہ سب تو زیادہ صبر کیڑی ذات کر دی ہے. فرمایا کہ اللہ پاک دی ذات سب تو زیادہ صبر کر دی ہے. یا رسول اللہ کیویں؟ فرمایا یدعون لہ الولد. بے ایمان لوگ یہ کہندے نے
کہ اللہ دی اولاد ہے۔ بے ایمان لوگ کہندے نے عزیر اللہ دا بیٹا، بے ایمان لوگ کہندے نے عیسیٰ اللہ دے بیٹا، پھر بھی اللہ دا صبر کتنا، ثم یعافیہم ویرزقہم، پھر بھی اللہ پاک انہاں تو حالے دنیا چ درگزر کردا جا رہا اور انہاں نو کھان پین نو روٹی بھی دے رہا۔ ایتھے ایک دفعہ کسی نے بول کے دیکھو دوجی واری پیسے لین جاؤ، انہیں تواڈے دینے بھی پہلے تاں بھی نہیں دوں گا، لے کے دکھا، وہ کہے گا لے کے دکھا، ہاں میں کھڑا، وہ پھر آکڑ جائے گا۔ تاں ہی کہنے جنی دیر تک قرضہ لینا ہوئے نا وہ سامنے آکڑو نہ، قرضہ ادا لینا ہوئے یا اپنا دے کے لینا ہوئے، آکڑو نہ، کیونکہ جی ایک باری آکڑ گئے پھر نہیں لبنا۔ ہاں جی، تو اے انداز ہے ساڈا کہ ساڈے یہ چیز ایک چلدی ہے، ایک دفعہ کسی نہ کسی نے برا کیتا ہوئے ساری زندگی نہیں بھولتا۔ ایتھے اللہ پاک دا درگزر، اللہ پاک دا صبر کتنا، نبی پاک نے فرمایا اللہ تو ود کے صبر کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اسی کہنے ساڈے نال یہ ہو گئی وہ ہو گئی یہ ہو گئی وہ ہو گئی، میرے کو یہ ہوندا تے میں یہ کر دینا سی وہ کر دینا سی فلاں کر دینا سی۔ میری اللہ دا طریقہ کار تے دیکھو، یہ سانوں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ساری زندگی کس طرح گزرتی ہے۔ اللہ ہے میں یہ کر دینا وہ کر دینا، او بھائی اللہ کس شے تے قادر نہیں، اللہ ہر شے تے قادر ہے۔ اللہ چاہے اتھے ہی انہوں زمین چ دنسا دے، تباہ و برباد کر کے رکھ دے، لیکن اللہ پاک وہ دنیا چو درگزر کردہ کہ کوئی نہیں آنا تے تو قبر چے آنا تے میری بارگاہ چی ہے نا، پھر بھی اللہ دی روٹی بند نہیں کردا، روٹی وہ اونجے ہی جا رہی ہے، روٹی اونجی جا رہی ہے، چاہے کوئی اللہ نو برا بول دینے، چاہے کوئی نماز پڑھ دینے یا نہیں پڑھ دے، لیکن اللہ روٹی سارے نو برابر دے دے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ارشاد فرماندے نے، کہنے نے کنت رادف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، کہنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیچھے بیٹھا سی سواری تے، چونکہ ادوں سواری عام طور تے یہی چلتی ہوں سی، اونٹ ہو گیا، گھوڑا ہو گیا، گدھا ہو گیا، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک خدمت گزار گدھا بھی سگا جڑا نا یعفور سی، جنہیں عرض کیتی سی یا رسول اللہ میری نسل چ 60 گدھیاں نے یہ شرف حاصل کیتا ہے کہ اللہ پاک دے نبیوں دی سواریاں بنیاں نے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ میں تے کدوں دا احساس چ بیٹھا کہ امام الانبیاء ہیں ختم نبوت دا تاج پا کے آن والے تشریف لے آن گے تے میں انہاں دی سواری بنا گا، یا رسول اللہ مینوں شرف عطا کرو۔ پھر نبی پاک علیہ السلام اس گدھے نوں شرف عطا کردے ہوندے سی تے وہ بڑے شوق دے نال وہ آندا جاندا ہوندا سی، بڑے شوق دے نال، کدی محسوس ہونے کوئی شے نہ کرنی، اینا کام دیندا سی کہ جدوں نبی پاک علیہ السلام نے امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے کہ جدوں نبی پاک نے کوئی کام کرنا نا کسی صحابی نوں بلانا ہوندا سی، نبی پاک بس انہوں دس دے سی کہ فلانے نوں بلا کے لیا، انہیں آپ ہی جانا گدھا کھوتا، ہاں جی آپ ہی جانا، انہیں جا کے دروازے تے جناب اپنے پیر دے نال اگلے پیر نال ٹھوک ٹھوک کرنی، وہ بندے نے باہر نکلنا کہ پتہ نہیں کوئی بندہ آیا، جو دیکھنا تے وہ نبی پاک دا گدھا سامنے موجود ہونا، انہیں اپنے سر دے اشارے نہ کہنا چل تے نبی پاک بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کہہ دو سبحان اللہ، نہیں تے مینوں کہی جاؤ میں کہی جانا سبحان اللہ۔ ہاں اے جڑے درس ہوندے نا یہ تہاڈا ریلیف پیکج ہوندا، اے گھٹ بولنا پیندا، لے تے بیان وچ تاں میں تہانوں پتہ کنا بلاونا، یہ تہاڈا ریلیف پیکج ہوندا، یہ سارا ہی ریلیف نہ رکھ لیا کرو، تھوڑا تھوڑا بولیا بھی کرو، ہاں کہو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل کے کہندے نے کہ میں نبی پاک علیہ السلام دے نال اسی گدھے تے سوار سی، سبحان اللہ، کہندے نے کہ لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، کہندے کہ فرق صرف یہ سی کہ نبی پاک علیہ السلام نے کجاوا رکھیا سی اودے اوتے، تے آپ وہ کجاوے دی کاٹھی یہ جڑی ہوندی ہے ٹھولان والی، آپ وہ اگلی سائڈ تے بیٹھے سی، میں پچھلی سائڈ تے بیٹھا سی، فرق صرف اتنا ہی سی۔ فقال یا معاذ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ حل تدری ما حق اللہ کی علی عبادی، کیا تینوں یہ پتہ ہے کہ اللہ پاک دے بندیاں دے اتے کی حقوق نے، کیا تو جاندا ہے؟
اور کیا تو جاندا ہے وما حق العباد علی اللہ کہ بندیاں دے اللہ تے کی حق نے؟ دونوں طرح دا سوال نبی پاک نے حضرت معاذ کو کیتا۔ ہن صحابہ دا عقیدہ دیکھو، سبحان اللہ، اے کڈا سونا عقیدہ صحابہ کرام دا، اور ہے بھی بخاری مسلم دی روایت ہے۔ ہن صحابی حضرت معاذ بن جبل کے کہنے نے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ بہتر جاندا، یا رسول اللہ تسی بہتر جاندے ہو۔ یہ کہنے نبی پاک نو کاندے پیچھے دا علم نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کہندے یا رسول اللہ اللہ تو بعد زیادہ تسی جاندے ہو۔ قال فإن حق اللہ علی العباد، فرمایا کہ اللہ دا حق بندیاں دے اتے کیڑا؟ اے ہن سن لو ساڈے اتے اللہ دا کیڑا کیڑا حق ہے۔ فرمایا ان یعبدوہ، پہلا ساڈے تے حق اللہ دا ہے کہ اسی اللہ دی عبادت کریے۔ سبحان اللہ، عبادت چ کنیاں نمازاں آندیاں تے ساڈے لوکاں نے کنیاں سمجھیاں ہوئیاں، جے ایک پڑھنی تے ایک فجر والی، ہاں جہدے نصیباں چ جے پڑھنی جنہیں پڑھنی، اور جہدے نصیباں چوں صرف کنی نماز صرف ایک، جبکہ عبادت چ کنیاں نمازاں 5۔ اچھا عبادت چ قرآن دی تلاوت آندی ہے؟ آندی ہے نا، اسی پڑھتے ہیں قرآن، کنا کہ پڑھتے ہیں، یہ بھی عبادت دا حصہ۔ بہت ساریاں عبادت دیاں چیزاں نے، بہرحال میں اگے چلنا۔ فرمایا دوسرا بندیاں تے اللہ دا حق ہے وے کہ ولا یشرکو بہ شیئا، کہ کسے نو بھی اللہ دا شریک نہ ٹھہران۔ یہ ہن 2 طریقے نال بلکہ 3 طریقے نہ ہو سکدا شریک ٹھہرانا۔ ایک تے یہ وے کہ بتاں نو پوجنا، یہ اللہ دا شریک ٹھہرانا۔ اے نہیں جڑا انہاں نے دوجی طبقے نے پارٹی نے کڈیا، اس پارٹی نے لو جی مزاراں تے چل جاؤ تے شرک ہو گیا، اوتھے چل جاؤ تے شرک ہو گیا، یہ شرک ہو گیا۔ وہ تے انہاں دے گھر دی فیکٹری ہے جنہیں مرضی کڈی جان چھاپر، ہاں یہ شرک نہیں ہوندا۔ یا دوسرا شرک جنوں شرک اصغر کیا گیا، چھوٹا شرک کیا گیا، اور ریاکاری۔ ریاکاری تو بھی بچنا ساڈے تے لازم ہے، دکھاوا لازم ہے۔ آیا جناب قاری صاحب کو بڑا ٹیگ دا آ گیا بھائی، آ رہا کوئی چودھری چلدا، پتہ نہیں کنا روپیہ نے دینا، 10 روپیے دے کے قاری صاحب نوں لو جی ہن سپیکر کھول کے میرا اعلان کرو فلاں چودھری صاحب نے اینے روپیے دیتے مسیتے، 10 روپیے، وہ ہن اعلان کرو، جی نہ کیتا تے لڑائی۔ ہن یہ گل تے درست نہیں نا، یہ تے ہن ریاکاری دے اتنے جناب سینہ زوری تے پتہ نہیں کی کچھ بن جائے گا، ہاں پتہ نہیں کی کچھ بن جائے گا۔ یہ بھی طریقہ کار درست نہیں، ہاں جی۔ بلکہ کتے میں ایک جگہ تے موجود سی، وہ اپنے پنڈ دی یا اس علاقے دی گل نہیں، میں کسی اور جگہ دی، میں مسجد چ موجود سی تے اتنے قاری صاحب میں ملنے واسطے گیا، اتنے بندہ میرے سامنے دی گل ہے، بندہ آیا آ کے کی کہہ رہا قاری صاحب نوں، قاری صاحب اے 100 روپیہ مسجد دا، اے 100 روپیہ تہاڈا، تے اے سپیکر کھول کے دونوں دا اعلان کر دے۔ وہ ہن قاری صاحب بھی ایڈے شریف، سپیکر کھول کے ٹن ٹن ٹن، جی ماشاء اللہ جزاک اللہ، ہیں فلاں بن فلاں، ہیں انہیں ماشاء اللہ مسجد دی 100 روپیہ خدمت کیتی ہے، اللہ پاک قبول منظور فرمائے، تے ماشاء اللہ جی انہیں قاری صاحب دی 100 روپیہ خدمت کیتی، اللہ قبول منظور فرمائے۔ میں کہا واہ قاری، ہاں صحیح طریقہ لبیا پیسے کٹھے کرن دا، ہاں اے صحیح طریقہ لبیا پیسے کٹھے کرن دا۔ تے اے ہن اے انداز یہ بھی صحیح نہیں ہے نا، یعنی کہ یہ بھی ایک چیز کہ وچ چلی جاندی ریاکاری، تے ریاکاری نوں شرک اصغر کیا گیا۔ یہ بھی ساڈے اندر نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا ساڈے اندر نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزاں ساڈے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ نفلی روزہ رکھ کے تے پورے پنڈ نوں دس دے پھرو کہ اج میں روزہ رکھیا ہے، یہ طریقہ کار درست نہیں۔ اچھا جی، اور تیسرا ایک یہ بھی شرک دی طرف لے جان والی ایک شے ہے، انہوں میں شرک تو نہیں کہاں گا، لیکن شرک دی طرف لے جان والی ایک شے کہ جتھے اللہ دا آرڈر آوے اوتھے اسی اپنے نفس دی منیے۔ ایک پاسے اللہ دا آرڈر ہے انہوں سائڈ تے کر دئیے، اللہ دا آرڈر ہے اذان ہو گئی ہن مسیتے حاضر ہوو،
ایک پاسے نفس دا آرڈر ہے، یار بیلی بلا رہے کتے جناب فنکشن تے جانا، کھان پین تے جانا، تے جناب انہاں دے نال نکل گئے تے نماز نہیں پڑھی، یہ نفس دی خواہش تے عمل ہو گیا۔ ہن دسو میں ایک ویسے جنرل سوال کردا، استغفر اللہ معاذ اللہ، تسی وڈا کینوں سمجھیا پھر؟ اللہ دی چاہت نو سائڈ تے کر دیتا اور اپنی چاہت نو مقدم، دوستاں دی چاہت نو مقدم کر کے تے ہو گئے۔ تاں کر کے میں کہ شرک دے قریب قریب یہ چیز ہوندی ہے، اس تو بچنا چاہیے۔ اچھا جی، اور فرمایا کہ بندیاں دے حق اللہ دے اتے کیڑے ہیں۔ اے بڑا ایک عجیب جی گل لگدی کہ حالانکہ اللہ دے کیڑی شے واجب یا لازم ہے، کوئی بھی ہے نہیں، لیکن اللہ دی رحمت ہے کہ اللہ نے پھر بھی اپنے بندیاں دیاں چیزاں اپنے اتنے لائیاں ہوئیاں۔ اے سون والے ذرا جاگ کے مہربانی نے تو میں نہ لے لینا۔ وحق العباد علی اللہ کی اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، سبحان اللہ، کہ اللہ پاک دے اتے حق بندیاں دا اے آ، اگر کوئی بندہ اللہ پاک دے نال کس نو شریک نہیں ٹھہراندا تے اللہ انہوں عذاب بھی نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، ہن اسی تواڈے چ آپا کوئی بھی اللہ نال کس نو شریک نہیں ٹھہراندے، الحمدللہ۔ اچھا، فقلت یا رسول اللہ، میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے تو بڑیاں پیاریاں گلاں تسی دسیاں، افلا ابشر بہ الناس، کیا میں لوکاں نو جا کے خوشخبری دے دواں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تبشرکم فیتکلوا، فرمایا حالے نہ دیں، چونکہ حالے نواں نواں اسلام سگا، فرمایا حالے ہی دتا تے ہن ہی ہٹ جانے ساریاں چیزاں تو، فیتکلوا، یہ اتنے ہی تکیہ کر کے ہٹ جان گے۔ بندہ وہی ہے کہ جناب جہدے دل دے اندر اللہ دا خوف بھی ہے اور جہدے دل دے اندر اللہ دی رحمت دی امید بھی ہے، نہ کلا خوف کام دیندا نہ کلی امید کام دیندی ہے، دونوں چیزاں نال نال چلن تے یہ چیزاں فائدہ دیندیاں۔ بزرگ کی فرماندے نے، ملا علی قاری آپ نے لکھیا شرح فقہ اکبر دے اندر کہ اے بندے واسطے خوف تے امید انج ہونے چاہیے کہ جس طرح دو پر نے پرندے دے، اگر ایک سائڈ دا پر بند ہو جائے نا یا ناقص ہو جائے تو پھر دوسری سائڈ تو بھی بندہ پھر تھلے ڈگدا ہی ہے۔ اے جہاز ہی دیکھ لو، جہاز دے دو پر نے، ایک پر خراب ہو جائے اڈ جائے گا؟ نہیں اڈے گا، دونوں ہی پر ٹھیک ہون گے تو جہاز اڈے گا۔ اچھا جی، حضرت انس آپ ارشاد فرماندے نے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و معاذ ردیف علی الرحم، یہ بھی حضرت معاذ بن جبل دی ہی روایت ہے، تھوڑی جی نہیں ہٹ کے ہے، قریب قریب ہی ہے۔ حضرت انس کہنے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ جا رہے تھے، حضرت معاذ بن جبل پیچھے بیٹھے ہوئے، قالا یا معاذ، ہن بڑی پیاری گل ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او معاذ، قالا لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ، کہہ رہے ہو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، کیونکہ اس طریقے دے نال صحابہ کرام نے یہ لفظ بولے، صحابی نے لفظ بولے لبیک یا رسول اللہ کی وسعدیک، سبحان اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہاں، یا رسول اللہ میں حاضر ہاں، اور یا رسول اللہ میں تہاڈی پیروی کرن واسطے بھی تیار ہاں، میں حاضر بھی ہاں اور تہاڈی پیروی کرن واسطے بھی تیار ہاں۔ قالا یا معاذ، پھر فرمایا او معاذ، حالے کہ پہلے بھی کہہ چکے سی، پہلے بھی جواب آ چکے سی، پھر بھی کی فرمایا یا معاذ، پھر دوبارہ فرمایا۔ ہن نبی پاک نے جدو فرمایا ہن پھر کیڑا نعرہ لایا انہوں نے، کہو لبیک یا رسول اللہ، کیا بات ہے، لبیک یا رسول اللہ، دوبارہ نعرہ بھی وہی لگایا انہوں نے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے پھر تیجی باری کہا یا معاذ، اچھا کہ دوبارہ نبی پاک علیہ السلام جو تیسری مرتبہ کیا پھر کہڑے لفظ بولے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ ہن میں حیران ہو گیا ایک بندے تو، وہ کہنے لگا جی لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ انہیں پتہ نہیں کتوں کر لیا، ہاں انہوں نے اپنا ہی تلبیہ بنا لیا۔ لو جی کہنا تو یہ چاہیے لبیک اللہم لبیک،
ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੱਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਲੱਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਲਬੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਬੀਸ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ। سبحان اللہ ਇੱਕ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 36 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین دفعہ انہوں نے یہ نعرہ ایکو مرتبہ ہی دیکھ لو لایا انہوں نے، 3 مرتبہ۔ اچھا کالا کہنے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہیں دل دی سچائی دے نال کلمہ پڑھیا، کیڑا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ ایک میں کہنے لگا جی نبی پاک علیہ السلام تے کلمہ پڑھاندے ہوندے سی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آپ تے دوسرا کلمہ جنوں اسی کہنے آپ وہ پڑھاندے نے، تسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ او میں کہا یار ادھا علم نقصان دیندا ہوندا، سارا پڑھی دا ہوندا۔ سبحان اللہ او بے وقوفا آ تے وہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے تے وہی کلمہ جڑا اسی پڑھدے ہیں تے پڑھاندے ہیں۔ ہیں کہو ذرا سبحان اللہ، پڑھیے کلمہ شریف۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا الہ۔ اوے اچھی وان اوے تسی کیڑی طرز شروع کر لئی؟ اوے تسی اپنی طرز شروع کر لئی ہے، اور نال مل کے چلی جانا۔ جو سلام پڑھو نا مسیح تے مصطفیٰ جان رحمت پہ، انہیں ایک بندہ وچ ہوندا انہیں اپنی طرز شروع کیتی نہیں، امام صاحب سپیکر چ پڑھتے بھول جاندے کہ ہن میں ایدے نال چلنا کہ اپنے نال چلنا، وکری لین ایک کڈ لیندے۔ میں کیڑی طرز لا رہا ہوں، نویں لے کے شروع ہو گیا خدا دے بندے۔ سبحان اللہ اور نال مل کے بھی چلنا سکھو۔ تواڈے نال اِداں دے نال تے بھیڈاں چنگیاں، ایک پاسے جڑی تردی نال تریاں تے رہندیاں باقی ساریاں، صحیح گل ہے۔ تے ساڈے ہن اسی کدھر نوں طرز لاندے، ساڈی مشرق نوں جاندی مغرب نوں لے کے ترے ہوندے، وہ طرز بھی وچ روندی قاری صاحب تیری مننا کیری مننا۔ میں کڈے حساب نہ اگے بھی شعر پڑھنے دی لے میرا سارا موڈ ہی سائڈ تے کرتا ہے۔ اچھا جی اگے آؤ، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جن نے صدقے دل دے نال، دل دی سچائی دے نال کلمہ پڑھ لیا، اللہ او دے تے دوزخ حرام کر دیندا ہے۔ نال کی چاہیے؟ صدقے دل۔ جدو صدقے دل ہوندا نا سچا دل، تو سچا دل آپ ہی بندے کو نماز بھی پڑھاؤں، بے شک بے شک، سچا دل آپ ہی بندے نو قرآن دی تلاوت لا دیندا، سچا دل آپ ہی بندے نو دسدا کہ میں کسی نال ڈنڈی نہیں مارنی، 2 نمبری نہیں کرنی، کسی دا حق نہیں کھانا، کسی نو ستانا نہیں، کسی نو تنگ نہیں کرنا، کسی نو پریشان نہیں کرنا، مسیتوں جان لگیاں جتی نہیں چکنی، مسیتوں جان لگیاں کسی دے موٹر سائیکل دا نقصان نہیں کرنا۔ بے شک یہ بھی ہے نا، سچیاں گل۔ ہاں سچیاں گلاں۔ اللہ ساڈی قوم نو ہدایت دے۔ آمین۔ یہ میرے کو بدلہ امتیاز بھائی انہیں لازمی لینا ہوندا۔ ایک اے مسیت ہو گئی،
ایک اور رحمانیہ بھی ایت کی تازہ کم ہو گیا سفیان صادی مسیتے بھی لے ساڈا پلگ دا ہولڈر ہی لا کے لے گیا یہ پینسلے دی مسیتاں ساڈا نقصان کرتے ہیں اللہ انہوں ہدایت دے اللہ دا بھلا کرے جیڑا بھی لگا چلو کوئی نہیں وہ نقصان کرنا اسی کہڑا تبلیغ چھڑ دینی ہے وہ تو اسی لگے ہی رہنا باقی اسی وہ واسطے ہدایت کی دعا ہی کریں گے اللہ دا بھلا کرے اللہ انہوں ہدایت دے اچھا جی فرمایا کہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا اخبر به الناس فیستبشروا یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو خبر نہ دیواں کہ خوش ہو جان فرمایا اذن یتقلوا فرمایا کہ حالے نہیں یہ وہی گل پھر وہی الفاظ آ گئے حضرت معاذ کہندے نے کہ پھر میں دنیا تو جاندے ہیں روایت بیان کر رہے ہیں تواڈے سامنے سبحان اللہ صرف تاکہ اس واسطے کہ میں گناہگار نہ ہو جاواں کہ دین دا علم چھپان دی اجازت نہیں ہوندی تو میں تاں کر کے دس کے جا رہے ہیں یعنی اللہ دی رحمت بھی دیکھو کیسی ہے نا کہ بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ تے اللہ پاک وہ واسطے جنت دے دروازے کھول دے یہ اللہ دی رحمت ہے حقیقت سانو اللہ دی رحمت تے ایمان یقین سارا کچھ رکھنا چاہیے اور حضرات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ارشاد فرماندے نے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب نبیت کہندے میں نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ آیا تے نبی پاک علیہ السلام سفید رنگ دی چادر اتوں دی پا کے تے آپ لیٹے ہوئے سی کدی سنت دی نیت نال سفید رنگ دی چادر یا کھیسی بھی اتنے سنت دی نیت نال بھی لے لینی چاہیے ویسے تو اسی کھیسی لے ہی لینے بعض اوقات لیکن سنت دی نیت نال لے لیں گے کہ نبی پاک دی ادا تے اس طریقے نال ثواب زیادہ مل جائے گا دیکھو نا ایک ہر ایک دا اپنا اپنا انداز ہر ایک دا اپنا اپنا انداز بزرگاں نے پوچھا نا تو اپنا مکان بنایا تے اے تو روشن دان کا تو رکھیا مکان کہن لگا جی تاکہ ہوا آوے فرمایا کہ اگر تو اے نیت کر لینا کہ روشن دان میں تاں رکھیا تاکہ اذان آوے اذان دی آواز آوے فرمایا کہ ہوا کسی نے ڈاکتا نہیں سی لینی ہوا تے آئی جانی سی لیکن اگر اے نیت کر لینا کہ اذان دی آواز آئے گی تینوں ثواب لب جانا سی یہ جنی دیر رہنا سی تیرا ثواب انی دیر جاری رہنا سی گل تو یہ وے کہ اداں تے اسی لینا ہی ہوندی چادر اگر سفید کلر دی چادر یہ سوچ کے لے لیے کہ میرے محبوب دی یہ سنت ہے تو ثواب بھی لب جائے گا فرمایا وَهُوَ نَائِمٌ آپ نے سفید چادر لئی تو آپ سو رہے سی حضرت ابو ذر کہنے نے ثم آتیت میں چلا گیا میں پھر دوبارہ آیا وقت استيقظ نبی پاک علیہ السلام جاگ چکے سن اور نبی پاک علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا اٹھتے ہی آپ نے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہیں میرا کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمایا پھر ایسی کلمے دے پڑھتے مر گیا دنیا تو چلا گیا فرمایا اللہ انہوں جنت داخل کر دے گا حضرت ابو ذر کہنے نے میں آگے سوال کیتا بڑی مشہور روایت ہے کہنے نے میں آگے سوال کیتا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ اگرچہ وہ بندہ دنیا چ رہندے آیا وہ غلط کاریاں چ مبتلا رہا اگرچہ چوریاں کردا رہا فرمایا اگرچہ دنیا چ رہندے ہیں اس طرح دے کام کردا رہا 3 دفعہ فرمایا 3 دفعہ انجی طرح نبی پاک نے جواب دیتا لیکن دیکھو نا خاتمے دا کنا فائدہ خاتمے دا کنا بہتر فائدہ کہ جے دنیا تو جاندے آیا جے دنیا تو جاندے آیا کلمہ پڑھ گیا اس دے اتے موت آ گئی فرمایا اللہ انہوں جنت چ داخل کرے گا لیکن 2 طریقے کار نے علماء فرمانے نے کہ یہ 2 طریقے کار نے یا تو اللہ اپنی رحمت فرمائے گا تے ڈائریکٹ بھی جنت دے رہے گا فوری میاں محمد بخش آ کے فرماندے نے فضل تیرے تے آس کریماں تے غور غرور نہ کو تے مغشر دے دل شرما رکھ لیں
اتھے بخشی خطا جو ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اللہ چاہے گا تے ڈائریکٹ جنت۔ سبحان اللہ۔ ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت، ہیں میرے ایسے حالات نہیں سی کہ میں جنت چ جاندہ، شاعر کہندا ہیں، لیکن یہ میرے سرکار دی رحمت آ کہ مینوں انہوں نے دوزخ دی طرف جان نہیں دیتا، مینوں جنت عطا کر دیتی۔ کیا بات ہے، کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ اچھا میں کہہ رہے ہیں کہ جناب دو طرح، یا ڈائریکٹ جنت تے یا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دے نال جنت بے شک، بے شک۔ ہے تے یا چھتر پولے تو بعد جنت۔ ہاں بالآخر مسلمان دا ٹھکانہ بالآخر جنت ہی ہے۔ وہ لہذا گل ہے چند لوکاں نے جانا ہے، چند لوکاں نے جانا ہے تے اے سانو اسی تے محبوب کریم دی شفاعت دا تقیہ لا کے بیٹھے ہیں۔ سیدھی گل گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، اور سجدے میں سر ہوگا تو کھل جائیں گے زلفیں، سجدے میں سر ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں، پھر امت کی بخشش کا اصرار اور سنا دو یہ مجدہ، سنا دو یہ مجدہ، سنا دو کہ ہوگا وہی ہوگا جو یار ہیں محبوب اگیوں گویا کہ عرض کریں گے یا رسول اللہ جے میری مننی آ تے پھر کہہ رو غضب اے سارا دوزخ دوڑی پھر دی بندے لب دی پھر دی، اے کہڑے واسطے؟ اللہ دی طرفوں گویا کہ جواب کیا آئے گا، یہ کہہ گئے روک غضب میرا تیرے دشمن کے لیے گئے، یہ کہہ گئے روک غضب میرا تیرے دشمن کے لیے گئے، اور تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، ہوگا وہی ہوگا جو کی فرماندے نے اعلیٰ حضرت بھائی جان، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا، ہیں فرماندے نے کہ اے جڑا معاشر لگنا نا، معاشر سارا کٹھے ہونا، قیامت قائم ہونی، یہ صرف کاتوں قائم ہونی، فرماندے نے لوڑ کوئی نہیں، اللہ نو صحابہ دی کاڑی لوڑ، اللہ نو صحابہ دی کاڑی لوڑ، اللہ دی تو ہر شے پہلے ہی جاندا، اللہ چاہندا ادوں ہی چکدا سارے نو دوزخ چ، جنوں چکنا اللہ چاہندا تے جنت چ۔ آپ فرماندے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ سارے کٹھے کر کے ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ ہیں کیا بات ہے، اوے کہہ دیو سبحان اللہ۔ اب بس ایک دو روایتیں رہ گئی ہیں، پھر تہاڈا لنگر نیڑے ہی آ۔ ہاں جی اچھا جی، اگلی روایت سنو، حضرت عبادہ بن صامت آپ کی روایت کر دینے کہنے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا، جن نے ایک گواہی دیتی کہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ دا کوئی شریک نہیں، اور نبی پاک علیہ السلام اللہ دے بندے تھے، اللہ دے رسول نے، نبی پاک نے فرمایا جن نے ایک گواہی دیتی، اور دوسری گواہی
فرمایا جن نے اے بھی گواہی دیتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بندے تے اللہ دے رسول اور اللہ دی بندی دے بندے نے اور اللہ دے کلمہ نے جڑا اللہ پاک نے حضرت بی بی مریم دی طرف ڈالیا اور اللہ دی طرفوں ایک جاری کردہ ایک روح نے. دو گواہیاں ہو گئیاں. فرمایا تیسری والجنت حق والنار حق، جن نے یہ گواہی دیتی کہ جنت بھی سچے دوزخ بھی سچے. نبی پاک نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، فرمایا کہ جڑے بھی پھر عمل کردا رہے اللہ انہوں جنت داخل کرے گا. کیا بات. پہلی گواہی نبی پاک دی رسالت دی، اللہ پاک دی تے نبی پاک دی رسالت دی گواہی آ گئی. دوسری گواہی کہ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بندہ بھی مننا، اللہ دا رسول بھی مننا. اللہ دا بندہ جدوں ہو گیا عیسائیاں دا سیدھا سیدھا رد ہو گیا. اللہ دا رسول بھی مننا یہ یہودیاں دا سیدھا سیدھا رد ہو گیا، کیونکہ یہودی نہیں سی مانتے. شہباز بھائی اتنے اگے تشریف لے آؤ، ماشاءاللہ تشریف لے کے ادھر آ جاؤ. یہ سیدھا سیدھا یہودیاں دا رد ہو گیا. اور اسی طرح جڑا یہ کیا ہوں دیکھو مرزائیاں نو رگڑا لگن لگا. نبی پاک پہلے ہی لا گئے. فرمایا کہ یہ بھی بندہ منے. نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اے منے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم دے بیٹے نے، فرمایا جنت چ جائے گا. کی کتنے جائے گا؟ تے مرزا غلام قادیانی بے ایمان روحانی خزائن دے اندر انہیں کی بکواس کی تھی تیسری جلد دے اندر. وہ کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تے یوسف نجار دے بیٹے سی، یوسف بڑھائی دے بیٹے سی، استغفر اللہ معاذ اللہ. عیسیٰ علیہ السلام دے بھائی بھی صابر کر دیتے، عیسیٰ علیہ السلام دیاں بھیناں بھی صابر کر دیتیاں، قرآن دا سدھا سدھا انکار کر دیتا. تے نبی پاک نے فرمایا جنت چونے جانا جڑا عیسیٰ علیہ السلام نے بی بی مریم دا بیٹا مننے. پتہ کہ چلیا انہاں مرزائیاں واسطے جنت دی خوشبو بھی نہیں آ گئی. سمجھ لگی ہے؟ ہاں جی. اچھا جی. اور تیسرا یہ بھی مننے یہ گواہی دے کہ جنت تے دوزخ کی یہ حق ہے. ہن اج سکولاں ایک پڑھایا جاتا ایک نام سر سید دا، جا کہ وہ بے ایمان نے واضح طور تے اپنی کتاباں جنت دا بھی انکار کیتا دوزخ دا بھی انکار کیتا، حالانکہ سدھا سدھا کفریہ عقیدہ. اور آخری روایت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ارشاد فرماندے نے، کہنے میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ چ آیا اور میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ ابسط یمینک فلیبایعک، یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک اگے کرو تاکہ میں بیعت کراں. او دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ آکے اللہ فرما رہا ید اللہ کی فوق ایدی، معبود ہاتھ نو اللہ اپنا ہاتھ فرما رہا. او دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ آکے منکرے جیڑا وکھ آکے ہے منکر بندہ. عرض کی تھی یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک دیو، میں ہاتھ ہاتھ دے کے بیعت کرنا چاہنا ہے. یاد رکھو ہاتھ ہاتھ دے کے بیعت کرنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے سنت طریقہ، لیکن کئیاں نے انہوں لازم فرض واجب سمجھا ہے. لازم یہ کوئی شے نہیں کہ لو جی الیاس قادری تواڈے ہتھاں چ ہاتھ دے کے اپنے ہتھاں چ ہاتھ دے کے بیعت نہیں کرتے تے بیعت نہیں ہوئی. وہ بھائی غوث پاک دے اپنے دور چ کہہ گئے سی جڑا قیامت تک آن والا ہے اپنی دل دی چاہت دے نال اپنے آپ میرا مرید کہے گا میں انہوں قبول کراں گا. ہن ایتھے ہاتھ چ ہاتھ کتے آیا دسو جی؟ ہاں سنت طریقہ مستحب طریقہ بہتر طریقہ کار ہے، لیکن یہ نہیں کہ تسی انکار ہی کر دو. اچھا جی. فباسط یمینہ، جدوں غلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہاتھ مبارک پھیلاؤ، حضرت عمر بن عاص نے نبی پاک نے ہاتھ مبارک پھیلا لیا. کہندے فقبضت یدیا، نبی پاک نے اگے ہاتھ کیتا، میں ہاتھ ہاتھ دین دے بجائے پیچھے کھچ لیا. پیارے نال پیار تے ہوندا وا. اچھا جی. فقال ما لک یا عمر، نبی پاک نے فرمایا عمر بن عاص ہن کی ہویا؟ قلت اردت ان اشتری، یا رسول اللہ میرے دل چ ایک گل آئی کہ بیعت میں کرنی کرنی ہے، لیکن پہلے تواڈے نال کوئی شرط تے ایک طے کر لئیے کوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہیں پتہ سی کہ اے منا جاندے نے، سبحان اللہ. انہاں دی منی جانی ہے، بے شک انہاں دی سنی جانی ہے. تاں کر کے عرض کیتی یا رسول اللہ سونیا شرط رکھنی ایک پھر بیعت کراں گا. نبی پاک علیہ السلام نے تشتری تو ماذا کیڑی شرط رکھیں گا؟
قلت ان یغفر لی یغفر لی کہنے میں کہا سونیا میری بخشش کروا دے سونیا میری بخشش فرما دے کروا دے ہیں کیا بات ہے ہیں قال اما علمت یا عمرو ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ فرمایا کہ اے عمر تو نہیں جان رہا بخشش دی کیڑی تو گل کردا جب تو مسلمان ہی ہو جانا تیرے ہر شے سارے پچھلے گناہ اڑا دیتے جانے وان الہجرت تہدم ما کان قبلہ فرمایا کہ جدو تو ہجرت کیتی ہے راہ خدا چ یا ہجرت کریں گا راہ خدا چ فرمایا ویسے ہی سارے نے برے اعمال ویسے ختم کر دینے فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ فرمایا اسی طرح اگر حج کرو گے تو پھر بھی تواڈے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جان گے سبحان اللہ پھر بھی سارے گناہ معاف ہو جان گے ہاں جی لیکن پیسے کسی نے لے کے کھادے ہون نا وہ دینے پینے ہیں ہاں جی وہ دینے پینے قرضہ واپس کرنا پینا تو یہ چیزاں بھی طرف بھی سانو توجہ کرنی چاہیے اے چند احادیث میں تواڈے سامنے بیان کیتی ہیں پہلی فصل جڑی ساڈی مکمل ہوئی مشکات شریف دی تو انشاءاللہ فصل ثانی تو اگلا ساڈا سلسلہ شروع ہوئے گا اللہ پاک ساڈی حاضری نو قبول فرمائے پیارے محترم بھائیو